سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر قسم کے گناہ گار، خطا کار اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی گناہ ایسی نہیں جس کی توبہ نہ ہو، کوئی جرم ایسا نہیں جس کی معافی نہ ہو، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ حتیٰ کہ یہ ایک شخص پوری زندگی کفر اور شرک میں مبتلا رہتا ہے، دن و رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں گزارتا ہے، لیکن آخری عمر میں اسے کفر و شرک سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ چاہے کتنی بڑے کیوں نہ ہوں، جانے انجانے میں کیوں نہ ہوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ گناہ کی کوئی قسم ایسی ہے ہی نہیں کہ بندہ معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کو تو نہیں پسند کرتا، لیکن ایسے گناہ گار بندوں کو ضرور پسند کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے بند نہیں کرتا۔ وہ تو ایسے گناہ گار بندے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے کہ تم انسان تھے، خطا، غلطی، گناہ ہو سکتی تھی اور تم سے سرزد ہو گئی ہے، تو پلٹو اپنی رب کی طرف، آؤ، رو، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ایک پاکیزہ زندگی کا عہد کرو، یقین جانو تمہارا رب بہت ہی غفور رحیم ہے، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ ناظرین، توبہ کی قبولیت کے لیے چند بنیادی تعلیمات کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، اپنے گناہ کو تصور کر کے احساس جرم اس کو ستائے کہ اللہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، میں تو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا۔ قرآن و حدیث میں تو اس کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ جرم، یہ گناہ اس کو بار بار اندر سے بے چین کرے، اس لیے کہ بندہ جب تک اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اپنے نیکوکار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے تو انہیں فوراً ان کا رب یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ نے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اور جو کچھ وہ کیے ہوتے ہیں اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے۔ اس لیے بندے کو توبہ کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری یہ کہ توبہ سچے دل سے کی جائے، دل میں اپنے کیے ہوئے گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ توبہ کرتے وقت پختہ ارادہ اور عہد ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اسی کو توبۃ النصوح سے تعبیر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو، خالص توبہ۔ تیسری یہ کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے وہ یا تو حقوق اللہ سے متعلق ہوگا یا حقوق العباد سے۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو آپ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور روئیں، گر گڑائیں، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں۔ اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے آپ کو اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے چوری کیا ہوا مال اس کے مالک تک پہنچانا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اسے اس زمین کو اس کے مالک تک پہنچانا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی کمزور، غریب، محتاج کو ستایا ہے، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے اس غریب، مسکین اور کمزور شخص سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا جو بندوں سے متعلق ہو۔ جب تک بندہ آپ کو معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ حقوق اللہ کی بنسبت حقوق العباد میں بندوں کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان گناہ تو کر دیتا ہے، اگر اللہ حقوق اللہ سے متعلق ہے تو تنہائی میں جا کر وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، وہ رو گڑ گڑا لے گا۔ لیکن بندوں سے معافی مانگتے وقت بعض دفعہ انسان کا اپنا ایگو، انا، اس کا اپنا بڑکپن اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے سے کمزور یا غریب کے سامنے جا کر معافی مانگے۔ چوتھے یہ کہ بندہ جب توبہ کر لے اپنے گناہ سے تو اسے چاہیے کہ مزید کچھ نیک اعمال بڑھا دے، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا اور توبہ کے بعد عمل صالح کرنا گویا کہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا اعلان اور اظہار ہے۔ توبہ کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گناہ سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔